ہمارے انڈیا پاکستان میں ایک وبا پھیلائی جا رہی ہے جاہل و فاسق قسم کے بعض ذاکر اور ذاکرات کے ذریعے سے. کچھ ذاکر یہ چاہتے ہیں کہ ممبر پہ علماء نہ آئیں تو علماء کو اور مراجع کو وہابی بنائیں. کچھ کو پیسہ مل رہا ہے باہر سے تاکہ مراجع کی آبرو کو ختم کریں. کچھ ذاکرات کا یہ پرابلم ہے کہ علماء اور مراجع کو کنڈیم کریں تاکہ کوئی ان کو پردے کو نہ کہے. یہ پرابلم ہے یہ واقعہ. اب کیا طریقہ ملتا ہے؟ انہیں پتا ہے کہ مولوی ٹوکے گا اس سے پہلے اس کو وہابی کر دو. یہ ایک پاکستان میں اور انڈیا میں بڑا زور چل رہا ہے اس کام پہ. تمام مراجع کے آپ کو تعجب ہوگا یہ جو بعض دفعہ لوگوں کے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ایران عراق میں 40 پہ عزاداری ختم ہو جاتی ہے. کس نے ایسا کہا ہے؟ ایران عراق میں ربیع الاول تک عزاداری چلتی ہے اور 9 کو وہاں عید زہرا ہوتی ہے. یہ جو آپ لوگ خوش فہمی میں کہ عید زہرا اور نبی آپ مناتے ہیں، سب سے زیادہ جناب سیدہ کے عاشقات میں سب سے زیادہ دشمنان اور قاتلان جناب سیدہ کے دشمن آپ ہیں. یاد رکھیں کہ عید زہرا پر، اور یہ عید زہرا وہیں کا جملہ ہے، اور وہاں پر عید زہرا پر عزاداری ختم ہوتی ہے اور پھر 9 سے لے کر آخر ربیع الاول تک جشن چلتے ہیں. اور بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ جس میں پہلی محرم سے ایک دن پہلے سے عزاداری شروع ہوتی ہے 9 ربیع الاول تک. اور علماء اور مراجع کے تمام دفتروں کے اندر پہلی محرم سے مجلس ہوتی ہے کب تک؟ 9 ربیع الاول تک. اور ہر جمعے تقریباً ہر مرجع کی مجلس ہوتی ہے صبح سے لے کے ظہر تک، ہر مرجع کے تقریباً. لہذا ہمیں خود یاد ہے کہ ہر جمعے 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک مجلس ہوتی تھی آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے یہاں، اور اس کے بعد وہ دروازے کے پاس بیٹھے ہوتے تھے اور 80 85 اور 90 سال تک جو ان کی روش رہی، جو ان کو دیکھتے رہے سمجھے 10 12 سال تک. یہ آسان کام نہیں ہے. 80 سال کا آدمی زمین پہ بیٹھا ہے، وہ کرسی پہ نہیں بیٹھتے تھے. نہیں کہ کرسی پہ بیٹھنا غلط ہے، صحیح چل رہے تھے اور جو آتا تھا اس طرح اٹھتے تھے. کتنے لوگ ہیں ہم دیکھتے تھے ان کے گھٹنے پہ پاؤں لگ رہے ہیں، نہیں لگ رہے ہیں. ہم بیٹھے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مہمانوں کے استقبال کے لیے. عمر گزر گئی مراجع کی زیارت عاشور پڑھتے ہوئے. کسی بھی مرجع تقلید سے آپ سوال کر لیں کہ میں کیا کام انجام دوں تو یاد رکھیں ہر مرجع تقلید کی نصیحت یہ ہوتی ہے زیارت عاشور. صبح ہم نے بیان کیا جب ہم قم پہنچے تو جتنے مراجع سے ہماری جب بھی ملاقات ہوئی، جتنے علماء سے ملاقات ہوئی، جتنے مراجع سے ملاقات ہوئی، خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ عراقی سے سوال کیا، آیت اللہ العظمیٰ مرشی سے سوال کیا، آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے سوال کیا، ان کے علاوہ درجنوں علماء اور مراجع سے سوال کیا. بعد میں سوال کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ سب کا ایک جواب ہے کہ اگر معنویت چاہیے، اللہ رسول کی معرفت چاہیے، اللہ رسول سے قربت چاہیے اور پردوں کو ہٹانا ہے، حجابوں کو ہٹانا ہے، تو بہترین عمل ہے زیارت عاشور و زیارت جامع کبیرہ. آغا بروجردی کی تصویر آپ لوگ چاہے سرچ کریں اور چاہے ہماری ویب سائٹ میں دیکھیں تو بہت بڑی پکچر گیلری ہے، اور مخصوصاً ابھی ہم نے اس میں کچھ فوٹوز کا اضافہ کیا. اگر دیکھنا چاہیں علماء کی اور مراجع کی عزاداری. آغا بروجردی کی آپ فوٹو کو سرچ کریں تو وہاں پر آپ کو جملہ ملے گا، وہاں پر آپ کو چیز نظر آئے گی کہ 90 سال کے ہو گئے لیکن چشمہ نہیں لگا پا تھا ان کو، اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے آغا بروجردی کے پاس اور بعض باریک کتابیں دیتے تھے. تمام شاگردوں نے اس بات کو قبول کیا کہ 90 سال کی عمر تک یہ عالم تھا کہ پرانی باریک کتابیں، وہ کتابیں کیسی کہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں سابقہ کتابیں ہوتی تھیں کہ بیچ میں کتاب، اس کے حاشیوں پہ یعنی کونے پہ باریک چیزیں لکھی ہیں. اور آغا بروجردی اس ایج میں بغیر چشمے کے اس کو پڑھتے تھے، اور کثرت سے آغا بروجردی نے اس چیز کا اقرار کیا کہ یہ بینائی مجھے ملی ہے امام حسین کی عزاداری سے. بس یہ نہ سمجھے کہ یہ بات کوئی عوامانہ بات ہے، یہ بات کوئی پبلک والی بات ہے، یہ بات کوئی نانی دادیوں والی بات ہے. نا، امام حسین کی عزاداری جو ہے حیات ہے. وہ فرماتے ہیں بروجرد میں تھا، میری آنکھوں میں درد ہوا، آنکھیں بہت خراب ہو گئی تھیں، بالکل شدید
ویک ہو چکی تھی. خالی درد نہیں تھا کہ کوئی انفیکشن ہو گیا، ممکن ہے کہ سوچے جی انفیکشن ہو گیا تھا، نا، آنکھیں ویک ہو چکی تھی. یہاں تک کہ بعض جگہ بیان ہوا کہ وہ مایوس تھے، وہ سمجھتے تھے شاید میں نابینا ہو جاؤں گا. بعض جگہ بیان ہوا کہ انہوں نے تبسل کیا امام زمان علیہ السلام سے، تو خواب میں بشارت ہوئی. بالآخر وہ کہتے ہیں کہ ایران عراق میں ایک رسم ہے، اسے کہتے ہیں گل. گل کیا چیز؟ بعض جگہ دھول اڑائی جاتی ہے بھوسے کے ساتھ، وہ خاک ہے، وہ خاک ہے. بعض جگہ گل. گل کیا چیز ہے؟ مٹی کو پانی میں ملایا جاتا ہے جیسے کہ کیچڑ، اور وہ تشت میں ہوتی ہے. ممکن ہے بعض دفعہ دیکھیں بعض جگہ وہ سمجھ میں نہ آئے کہ سروں پہ کیا پیلا پیلا لگا ہے لوگوں کے، یا امامے پہ کیا لگا ہے پیلا پیلا. وہ ہوتی ہے در حقیقت مختلف بالٹیوں میں مٹی گھلی بھی ہوتی ہے پانی میں. اب آپ لیتے ہوئے جائیں گے تو لوگ اس طریقے سے ہاتھ کر کے، کوئی یوں لگا لے گا، کوئی اس طریقے سے ہاتھ کر کے یوں لگا لے گا، کوئی اس طریقے سے ہاتھ کر کے سر پہ لگا لے گا. تو یہ سوگ کی علامت ہے. آغا برجردی فرماتے ہیں کہ میں نے وہ مٹی اپنی آنکھوں میں لگائی، اس مٹی کی برکت یہ ہے کہ آج تک میں باریک سے باریک چیز پڑھ سکتا ہوں. صلوات پڑھیں با محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو اس جانب توجہ رہے کہ یہ عزاداری سید الشہداء کوئی رسم نہیں ہے. یہ عزاداری سید الشہداء کے بارے میں نہیں سوچیں کہ نانی دادیوں نے بتا دیا. عزاداری سید الشہداء حیات ہے، عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے بقا ہے. کسی شاگرد نے کہا کب کہ جب شاہ کے باپ نے عزاداری کو کنٹرول کرنا چاہا تھا تو بہت زیادہ ریاکشن دکھایا تھا آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، جنہوں نے قم کو آباد کیا ہے. تو کسی شاگرد نے کہا کہ آپ اتنی زیادہ شدت دکھا رہے ہیں، یہ مستحب کام ہے. یعنی پالیسی میٹر پر ڈسکشن ہو رہا تھا جس پہ آیت اللہ العظمیٰ عبد الکریم حائری نے فرمایا کہ ہاں یہ ایک مستحب کام ہے لیکن اس میں 1000 واجب پوشیدہ ہے. کیا مراد؟ کہ جتنے واجبات ہیں ان کی بقا اس کی وجہ سے ہے. اگر یہ نہیں ہے تو سمجھو ہر چیز خطرے میں پڑ جائے گی. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں نقل ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر کوئی واجب حج کر چکا ہے، یہ چیز ذہن میں رہے، حج ادا کرنا واجب ہے. تو روایتوں میں نقل ہوا کہ اگر کوئی کربلا میں قبر مطہر امام زمان کے پاس ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف و کرم زائر امام حسین پر پہلے ہوتا ہے، عرفے میں حاجی پر. کون سے حاجی پر؟ کہ جس کا حج مستحب ہے، اس پہ نظر کرم بعد میں ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج حضرت ابراہیم کی تعلیمات اور خود آج حج اگر باقی ہے اور آج اگر خانہ کعبہ کا احترام باقی ہے، کل ہم نے بیان کیا یزید تو اس کو منہدم کر چکا تھا. آج اگر یہ خانہ کعبہ باقی ہے، آج اگر یہ حج باقی ہے، آج اگر یہ قربانی ہے، آج اگر یہ منی ہے، یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ سب کچھ امام حسین کی وجہ سے. تو بہت سارے ایسے موضوعات ہیں کہ اسی پہ ہم گفتگو کریں طویل ہو جائیں کہ ثابت ہے کہ عزاداری کے اوپر جتنی توجہ علماء کرام مراجع الزام کی اتنی توجہ کبھی کسی نے نہیں تھی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.